اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اتنا عرض کر دوں، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی کئی دفعہ، کہ میں آپ تمام حضرات و خواتین کا بہت ممنون ہوں کہ آپ اس ہماری اس محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ میں اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات جو ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، اور میرا مقصد بنیادی طور پر صرف یہ رہا ہے کہ وہ جو علم آپ رکھتے ہیں اس میں اگر کہیں بیچ میں گیپس ہوں تو ان گیپس کو کس طرح سے پورا کر دیا جائے، تاکہ اس میں اگر آپ کو خود کمی محسوس ہو تو آپ کو مطالعہ اس حوالے سے تھوڑا سا بڑھ جائے۔ یہ بات آج دوبارہ کہنے کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہ اس دوران بھی اور اس سے پہلے بھی میں مستقل دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے یا خواتین کے واٹس اپ میسیجز آتے رہتے ہیں، اور اس میں بڑی عمدہ اور بڑی اچھی معلومات ہوتی ہیں۔ خاص طور سے اس دوران جو اس سیمسٹر میں وہ خاتون اس وقت تشریف نہیں رکھتی ہیں، بخاری صاحبہ تشریف لائیں اس تھرڈ سیمسٹر میں، تو وہ ان کے آنے سے بھی خاصا فرق پڑا، اس لیے کہ وہ لگتا ہے ایک تاریخ سے ویسے بھی بہت دلچسپی رکھتی ہیں، ہسٹورک ٹورز بھی کئی کر چکی ہیں۔ میں نام اور کسی کا نام بہتوں کو لیا جا سکتا ہے، تقریباً شاید سبھی ایسے ہیں جن کا نام لیا جانا چاہیے، تو میں نے صرف ایک نام اس لیے لیا ہے کہ ان کا اضافہ اس تھرڈ سیمسٹر میں ہوا ہے۔ باقی تمام حضرات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے واقف ہیں، اور یہ بھی واقف ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ کتنے صاحبان علم ہیں۔ بہرحال آپ سب کو بہت شکریہ۔ میرا آج جو ارادہ تھا، اور انشاءاللہ اب بھی ارادہ کم و بیش وہی ہے، کہ ہم اسپین میں جو دور گزرا ہے مسلمانوں کا، اس میں اس کو خاتمے تک پہنچا سکیں۔ تو میرا ارادہ تو بنیادی طور پہ آج یہ تھا کہ میں گفتگو کروں گا کچھ تھوڑا سا بادشاہت سے قطع نظر وہ جو اس زمانے میں جو علمی، ادبی اور سائنسی اور مختلف حوالوں سے کام ہوئے ہیں اس پر ایک بڑی سرسری سے نظر ڈال لی جائے۔ بہت تفصیل سے تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے پہلے ایک سوال اس دوران میرے سامنے آ گیا، اور وہ سوال خاصا اہم تھا، تو میں کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ بہت طویل گفتگو ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اسپین جو ہے وہ پورا کا پورا تقریباً عیسائیوں کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن غرناطہ کا علاقہ بچ گیا تھا، غرناطہ اور اس کے آس پاس کا کچھ علاقہ۔ سوال میرے سامنے یہ آیا کہ بھئی ایسا ہے کہ ایک ایسی غرناطہ کی چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ چاروں طرف سے عیسائیوں کے نرغے میں تھا، تو ایسا کیسے ہوا کہ وہ 250 سال تک بچا رہا؟ دیکھیں، میں غرناطہ کی تاریخ میں بہت تفصیل میں نہیں گیا تھا حکمرانوں کے حوالے سے، لیکن اب چونکہ بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا میں اتنا عرض کر دوں کہ ابتداً غرناطہ کی جو سلطنت عمارت قائم ہوئی ہے وہ قائم کی تھی محمد اول نے۔ اس کا پورا نام محمد یوسف بن احمد بن نصر تھا، اور یہ ابن الاحمر کے نام سے معروف تھا، اور الحمرا پیلس جو ہے وہ بھی اسی کے نام سے، اسی نے ابتدا کی تھی اس کی۔ اچھا، اس کو اقتدار ملا تھا، اقتدار ملنے کے لیے اس کو عیسائیوں کی مدد حاصل کرنا پڑی تھی، تو اس نے عیسائیوں کی مدد حاصل کی مسلمانوں کے خلاف، اور اپنی حکومت قائم کی غرناطہ میں۔ یہ بات تو ظاہر ہے اچھی نہیں لگتی کسی بھی اعتبار سے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس شخص کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو جن فورسز نے میری مدد کر دی ہے
وہ قابل اعتبار بہرحال نہیں ہے۔ تو شخص نے یہ کیا کہ مطلب ایک طرف تو مدد حاصل کی ان کی، اور دوسری طرف اپنی فوجی طاقت جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا، اندرونی استحکام پیدا کیا اور فوجی طاقت سے اضافہ کیا۔ اور ایک بات کا اور ذہن میں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسپین میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوا کہ عیسائی یونائٹڈ ایک مرکزی حکومت وہاں قائم ہو گئی تھی۔ عیسائیوں کے بھی مختلف گروہ تھے جن کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا، مطلب فرانس کا الگ تھا، اٹلی کا الگ تھا، مختلف جگہوں کے جو عیسائیوں کے گروہ تھے وہ مطلب یہ کہ کبھی کبھی وہ آپس میں مل ضرور جاتے تھے، لیکن عام طور پہ وہ گروہ بھی ایک دوسرے سے متحارب ہوتے تھے۔ تو یہ متحارب گروہ اکٹھا ہو جاتے تھے کبھی کبھی مسلمان کے لیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان کسی ایک گروہ کی مدد کرتے تھے دوسرے گروہ کے خلاف، اور یہی کام محمد نے بھی کیا۔ اور کچھ عیسائی حکومتوں کی اس نے مدد کی، ان سے مدد حاصل کی، اور کچھ کے خلاف اس نے مطلب دوسری عیسائی یعنی ایک عیسائی حکومت کی مدد کی دوسری عیسائی حکومت کے خلاف۔ تو یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں تھا، یہ دونوں طرح سے ایک دوسرے کو مدد ملی ہے وقتاً فوقتاً۔ تو اس سے قطع نظر کہ مسلمانوں کے خلاف اس نے مطلب یہ کہ عیسائیوں سے مدد حاصل کر لی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کے سیاسی حالات اگر دیکھے جائیں جس میں مطلب یہ کہ طوائف الملوکی کے دور تھا اور سب ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کو تیار تھے، اس وقت اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے کسی بیرونی مدد کی ضرورت تھی یقیناً۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ بیرونی مدد اصولی طور پر شاید عیسائیوں سے نہ لی جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن بہرحال ایسا ہوا کہ ایسا کرنا پڑا انہیں، اور اس طرح سے حکومت قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس میں اندرونی استحکام بھی آیا۔ یہ تقریباً اس کا محمد اول جو ہے فرسٹ محمد ون، محمد یوسف جس کا نام ہے، اس کا تقریباً حکمرانی کا دور ہے 40 سال کا، اور 40 سال کسی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا، وہ بھی محمد، اس کا نام رہا محمد ثانی کے نام سے، اور چونکہ وہ بہت صاحب علم آدمی تھا تو اسے فقیہ کا لقب مل گیا تھا، تو وہ محمد فقیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ تو نہایت علم دوست آدمی تھا، فقہ حکمت حدیث وغیرہ کی اس کے یہاں دروس چلتے رہتے تھے۔ شعر و شاعری سے بڑی سخت رغبت تھی اسے، بڑی سخت دشمنی نہیں، بہت اتم درجے کی رغبت تھی۔ انفیکٹ شعر و شاعری کے حوالے سے میں تھوڑی دیر میں عرض کروں گا جب ہم اس تفصیل میں جائیں گے، وہ تقریباً وتیرہ رہا ہے تقریباً تمام اسپین کے تمام حکمرانوں کا، علم ادب میں کے حوالے سے، اور اس کا دور بھی 30 سال کا دور رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر تیسرا جو حکمران آیا اس کا بیٹا، وہ بھی محمد ثالث کہلایا۔ اس میں خیال یہ ہے کہ غرناطہ میں جو حکومتیں ہوئی ہیں اس میں غالباً 13 حکمران ایسے ہیں جن کا نام محمد کے ہی نام سے آیا ہے، محمد اول، ثان، دوئم، سوئم، چہارم، اس طرح سے ہوتے ہوتے یازدہم، بازدہم، سیزدہم، میرا خیال ہے 13 ہیں۔ تو اس اعتبار سے تیسرا جو ہے یہ بھی محمد تھا، محمد تھرڈ، لیکن یہ مخلوق کے نام سے زیادہ مشہور ہوا، میم خے لام واو عین، مخلوق۔ اس کا بھی معاملہ یہی تھا کہ بہت علم دوست آدمی تھا، اس کی عیسائیوں سے جنگیں ہوتی رہیں، اس کی بھی مستقل عیسائیوں سے جنگیں ہوتی رہیں، اور اس سے مطلب ایک فتوحات بھی حاصل ہوتی رہیں۔ اس سے پہلے محمد دوم کے بارے میں بھی ایسا تھا کہ اس نے جنگیں کی عیسائیوں سے، بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ لیکن محمد سوم کے ساتھ یہ ہوا کہ 7 سال کے بعد اس کو ایک سازش کے تحت حکومت سے ہٹا دیا گیا، اور اس کا بھتیجا تھا نصر بن محمد، اس نے حکومت سنبھال لی۔ یہ نصر بن محمد کی خاص بات یہ تھی کہ علمی ادبی اعتبار سے تو اس کا بڑا اعلیٰ مقام تھا، لیکن جنگی معاملات میں یہ شخص کمزور تھا، اور اس اعتبار سے بدقسمت بھی رہا کہ اس کا پورا پیریڈ جو ہے وہ جنگ و جدال میں گزرا، تقریباً 5 سال کا ایسا عرصہ ہے۔ 5 سال بعد پھر اس کی حکومت کے خلاف بھی
سازش ہوئی، اور محمد سوئم نے بھی دوبارہ آنے کی کوشش کی۔ تو محمد سوئم کا معاملہ تو یہ ہوا کہ وہ تو مطلب پکڑا گیا اور پھر اسی میں اس کو مطلب قتل بھی کر دیا گیا، لیکن ابو الولید اسماعیل جو ہے اس کو حکومت مل گئی، اور یہ خیال ہے کہ یہ جو نصر بن محمد ہے اس کا پیریڈ تقریباً 5 سال کا ہے، اور اس کے بعد پھر ابو الولید اسماعیل جو ہے اس نے مطلب یہ کہ حکومت سنبھالی۔ میں یہاں تک آیا ہوں خاص طور سے اس لیے کہ وہ جنگ جس نے عیسائیوں کی کمر توڑ دی اور اس کے بعد وہ طویل عرصے تک مسلمانوں کے سامنے نہیں آ سکے، وہ ابو الولید کے زمانے میں ہوئی۔ اسے جنگ البیسا کہتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی جنگ تھی یہ۔ یہ سمجھیں کہ تقریباً کئی لاکھ کی فوج عیسائیوں نے اکٹھا کر لی تھی، اور وہ اکٹھا کر کے وہ آئے تھے ان کو غرناطہ پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ اور ابو الولید جو تھا، ابو الولید اسماعیل، اس نے اپنی فوج اکٹھا کی تو کل 5,500 آدمیوں کی فوج اس کے پاس اکٹھا ہو پئی، جس میں سے 4,000 جو ہیں وہ سپاہی تھے، کیا کہتے ہیں پیادے تھے، اور 1,500 کے قریب سوار تھے۔ اچھا، یہ اور جو مقابلے فوج تھی وہ کئی لاکھ تھی۔ اچھا، اس نے یہ بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے مطلب مراکش کی حکومت سے مدد لی جا سکے، لیکن وہاں سے بھی اسے مدد نہیں مل سکی، اور آخر میں یہ ہوا کہ ظاہر یہ بات بالکل سامنے آ گئی کہ اب ہمیں مطلب شکست تو کھانا ہی کھانا ہے، اس لیے کہ ظاہر تقریباً 2 یا 3 لاکھ کا لشکر تھا، بلکہ شاید اور زیادہ تھا جو اس کے سامنے آیا تھا۔ ان کے سامنے 5,000-5,500 کے لشکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ ہوا کہ جنگ کرنا ہی ہے، یہ جب طے کر دیا کہ جنگ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جو مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ آتا ہے اور ایک طرح سے موت کی تمنا سامنے آ جاتی ہے مسلمانوں کو حکومت بچانے کے لیے، وہ صورتحال اس کے سامنے بھی آئی، اور اس نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں 500 فوجی رکھے اور ان کو ہراول دستے کے طور پہ استعمال کیا۔ ایک سیکشن جو تھا اس میں تقریباً کوئی 1,000 آدمی اس فوج میں رکھے، اور اسے اس ہراول دستے کے پیچھے جنگلوں میں ایک جگہ چھپا دیا گیا۔ اچھا، اور تیسرا جو تھا، وہ تیسرا حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، اس میں بھی تقریباً کوئی 1,000 کے قریب لوگ تھے، اور یہ مطلب یہ کہ یہ بھی انہی علاقوں میں جنگلوں کی دوسری سائڈ پہ جا کے یہ چھپ گیا، اور باقی لشکر جو ہے جو مشکل سے 2,000 بچے ہوں گے وہ پیچھے رکھا، جو پیچھے سے آگے آنے کے لیے تھا۔ جب یہ 500 کا لشکر ہراول دستہ پہنچا ہے عیسائیوں کے مقابلے میں، تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بالکل مطلب ہمارے لیے حلوہ ہو کے آ گئے ہیں، تو انہوں نے پر حملہ کیا۔ وہ حزب ہدایت جو ہے وہ پیچھے اس نے مطلب یہ کہ ریٹریٹ کرنا شروع کیا، ظاہر ٹیکٹیکل ریٹریٹ تھی، اور ریٹریٹ کرتے ہوئے جب وہ پورا لشکر ان کا اس جگہ آ گیا جہاں انہوں نے دونوں طرف سے اپنے آدمی چھپائے ہوئے تھے، تو یہ دونوں طرف کے لشکر جو ہیں وہ یکایک مطلب یہ کہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور پھر یہ جو مطلب ہراول دستہ تھا 500 کا یہ بھی رک گیا، اور جس نے بھی حملہ شروع کیا، اور پھر باقی جو تھے تقریباً 1,500-2,000 جو تھے فوج، وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی چاروں طرف سے گھیر کے اس کو کاٹنا پیٹنا شروع کیا۔ تو یہ جو اچانک صورتحال ہوئی، اس سے عیسائی لشکر اس قدر بوکھلا گیا کہ وہ خود کو مطلب یہ کہ ری گروپ کر ہی نہیں پائے، اور وہاں سے وہ بھاگے، اور بھاگ بھی نہیں سکے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اس میں تقریباً 1 لاکھ عیسائی جو ہے وہ مقتول ہوئے۔ جو اس گروہ کا سربراہ تھا وہ اور اس کی فیملی بھی ساتھ میں تھی، وہ سب گرفتار ہوئے، ان کو مطلب کچھ گرفتار ہوئے، کچھ مقتول ہوئے۔ ان کی لاشیں جو ہیں، جو سربراہ تھا اس کی لاش تابوت میں کر کے غرناطہ کے چوراہے پہ، فصیل کے چوراہے پہ لٹکا دی گئی، 1 عرصے تک لٹکی رہی،
اور دوسری طرف بہت ہی ناقابل یقین بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں کی تعداد صرف 13 عدد تھی، یعنی جو 4,500 5,500 کا جو لشکر تھا اس میں صرف 13 آدمی شہید ہوئے تھے، اور عیسائیوں کے لشکر کے 1 لاکھ کے قریب آدمی جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو یہ جنگ البریسا اس حد تک یہ جب سامنے آئی اور یہ اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں تعداد اور تیاری کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کا جذبہ کام کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر عیسائیوں کو کبھی حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر ایک تقریباً میں اس کے بعد میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، 10-15 مطلب یہ کہ حکمران گزرے ہیں، اور پھر وہ محلاتی سازشیں شروع ہو گئیں، اور ان میں آپس میں ایک دوسرے سے مطلب چپقلش چلتی رہی، اور پھر ہوتے ہوتے سلطنت اتنی کمزور ہوئی کہ آخر میں غرناطہ کے زوال تک کی نوبت آئی۔ اور غرناطہ کے زوال کا بھی معاملہ بڑا بدنصیبی کا معاملہ ہے، اس لیے کہ آخری حکمران جس کو کہتے ہیں اسے اصل میں ہونا چاہیے تھا وہ میں نے شاید 13 کہے تھے، 12 محمد گزرے ہیں، یہ 12واں محمد تھا، جس کو یہ الزغل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بہت رشید جی بھائی ارشاد، جی ارشاد۔ 12 کے بعد جو ہے وہ حسن علی آیا تھا، حسن علی کے بعد 13 آیا، اور 13 کے بعد پھر 12 آیا، تو جب ختم ہوئی ہے اسپین کی وہاں تو 12ویں پہ ختم ہوئی ہے۔ زبیر صاحب 12 نے مطلب ریکیپچر کیا تھا۔ میں عرض کروں کہ جو اچھا میں بات مکمل کر لوں، پھر آپ کی بات پہ دوبارہ آتا ہوں۔ میں اس کہہ رہا یہ جو محمد الزغل تھا 12واں، یہ بہت ہی مطلب یہ کہ مدبر و بہت قابل بادشاہ تھا، بہادر بھی تھا، اور اگر اس کے پاس حکومت رہتی تو شاید غرناطہ کا یہ حشر نہ ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کا بھتیجا جو تھا ابو عبداللہ، اس نے مطلب یہ کہ غداری کر کے، جیسے ہمارے ہاں مطلب یہ کہ میر جعفر کا رول کہا جاتا ہے، اس طرح سے غداری کر کے اس نے عیسائیوں کی مدد کی، اور عیسائیوں سے معاہدہ کر کے الزغل کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ میں جو متحدہ جنگ تھی اس میں الزغل کو شکست ہوئی، اور وہ مطلب آؤٹ ہو گیا بالکل۔ اچھا، اسی معاہدے کے تحت ابو عبداللہ کو کچھ معاہدہ کچھ اس نوعیت کا تھا کہ فلاں فلاں علاقے اگر عیسائیوں نے مطلب ان کو قبضہ کر لیا تو پھر ابو عبداللہ جو ہے وہ غرناطہ بھی ان کے حوالے کر دے گا۔ تو یہ ابو عبداللہ تھا آخری حکمران جس نے مطلب یہ کہ ان کے حوالے کیا ہے، ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے معاہدہ تھا، اس کی شرائط طے ہوئی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان شرائط میں سے کسی پہ بعد میں عیسائیوں نے مطلب عمل نہیں کیا، اور وہ ایکوزیشن پیریڈ شروع ہوا، اور مسلمانوں کو بڑا برا حال ہوا، مقتول ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غرناطہ میں جو 250 سال تک حکومت قائم رہی ہے مسلمانوں کی، وہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کے رحم و کرم کی بنیاد پہ قائم رہی، اس کے لیے وہ باقاعدہ انہوں نے جنگیں کی ہیں، اور اپنے علاقے کو انہوں نے محفوظ کیا ہے اور بچایا ہے، اور جب نہیں بچا سکے تو زوال ہو گیا۔ تو ایک تو بات مطلب یہ کہ یہ بات چونکہ یہ سوال آ گیا تھا تو اس کا جواب دینا میرے خیال بہت مناسب تھا، بہت ضروری تھا۔ اچھا، دوسری بات پھر اس کے بعد میں عرض کروں کہ جو ان کا مطلب دور ہے، اس میں جو مطلب حکومت کی تبدیلیوں سے قطع نظر، اور یہ بات میں کر رہا ہوں پورے اسپین کے دور کی، میں یہ صرف غرناطہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پورا جو اسپین کا دور ہے 800 سال کا، اس میں مطلب جو ایک تو صورتحال حکمرانی کی رہی ہے کہ کون بادشاہ آیا کون گیا، بادشاہ کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، امیر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، حکمران کہہ لیجیے، سیدھا سادہ سا معاملہ کہ کون سا حکمران رہا کون سا حکمران نہیں رہا، کیسے گیا کیسے آیا کتنا سا، یہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں مطلب عوام کے لیے یا ملک کے لیے کون سے ایسے کام ہوئے جو کسی اعتبار سے انہیں ممیز کرتے ہیں دوسرے جگہوں سے۔ دیکھیے، پہلا شعبہ لے لیجیے علم و ادب کا، اور علم و ادب میں سب سے پہلے لیجیے فقہ و اسلامیات۔
اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فقہ اسلامیات میں اب بظاہر اسپین کمزور رہا ہے حکمرانوں کی حد تک، اس لیے کہ مالکی فقہ تھی، اور وہاں مالکی فقہ سے جو الگ جو لوگ تھے ان میں آپس میں جھگڑے بھی بہت چلتے رہے۔ اس کے بعد مالکی فقہ کے جو قاضی تھے انہوں نے بادشاہ کے خلاف یا حکمران کے خلاف بہت سی سازشوں میں بھی حصہ لیا، اور وہ حکومت کے معاملات میں ہمیشہ مشکل پیدا کرتے رہے۔ لہٰذا حکمرانوں نے پھر اس کے بعد کوشش یہ کی کہ دینی اور مذہبی لوگوں کو حکومت کے معاملات سے دور رکھا جائے۔ اچھا، جب انہیں دور رکھنے کی کوشش کی گئی تو وہ جو سرکاری سرپرستی تھی علماء کی، اس میں کمی آ گئی، یعنی علم کی سرپرستی میں کمی نہیں آئی لیکن علماء کی سرپرستی میں نسبتاً کمی آئی۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو سرکاری طور پہ مطلب کام ہونا چاہیے تھا وہ تو اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن چونکہ علم کا دور دورہ تھا اور بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے تھے بڑے کام لے کے، تو لوگوں نے انڈیویجولی اور یا آپس میں مل کے اس اعتبار سے بہت بڑا کام کیا۔ اب ایک تفسیر قرطبی جو ہے بہت مشہور تفسیر ہے، یہ اسی دور میں لکھی گئی، اور محمد بن عطیہ غرناطی کی تفسیر بڑی معروف ہوئی۔ امام باقی بن مخلد کی تفسیر جو ہے وہ بڑی اہم تفسیروں میں، بلکہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کی ہم پلہ تفسیر ہے۔ اسی طرح سے مالکی فقہ کے حوالے سے کتاب التہذیب لکھی برازئی نے، ابن رشد نے بھی مالکی فقہ کے حوالے سے النہایہ لکھی، اور ایک اور کتاب لکھی المستفصفی، ایک تو نام بھی ماشاءاللہ، یہ کتاب اصول فقہ پہ ہے۔ اور اس طرح سے اصول فقہ پہ ابو بکر شبلی کی ایک کتاب ہے بڑی، العواصم و قواسم۔ عیسیٰ بن دینار کی کتاب ہے ہدایہ۔ تو یہ مطلب اس اعتبار سے یہ میں نے چند نام لیے ہیں، بے تحاشا کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس پر خاصا تحقیقی کام ہوا ہے۔ اسی طرح سے فن قرأت جو ہے اس کے اوپر امام شاطبی نے بڑا کام کیا، اور اس کو مطلب بہت ایک طرح سے مطلب آرگنائز طریقے سے کتابوں کی صورت میں ہے۔ احکام القرآن پہ بہت سی کئی تصانیف ہیں احکام القرآن کے حوالے سے۔ علم حدیث پہ بے انتہا کام ہوا۔ تو اس اعتبار سے مطلب یہ کہ باوجود اس کے، میں نے اس کے باوجود اس کے کہ وہ سرکاری سرپرستی اس طرح سے نہیں تھی جیسے اور جگہوں پہ تھی، اس کے باوجود اس ایریا میں بے انتہا کام ہوا ہے۔ اب یہ خیال ہے کہ میں نے جیسے ابن رشد کا نام لیا، اس زمانے میں وہ زمانہ وہ تھا جب تخصیص نہیں تھی، اسپیشلائزیشن نہیں تھی، ایک ہی آدمی علم حیات کا ماہر بھی ہوتا تھا، طبیب بھی ہوتا تھا، نباتات کا بھی ماہر تھا، مذہب میں بھی فقہ و حدیث کا بھی ماہر تھا۔ تو کبھی کبھی کوئی ایک شخص ایسا ہوا ہے کسی ایک حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور حوالہ نہیں رہا۔ کئی لوگوں کے نام آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آئیں گے۔ ایک صاحب تھے اسماعیل بن قاسم، انہوں نے فن لغت جو ہے اس میں بڑا کام کیا۔ ان کی کتاب ہے 12 جلدوں کی، اور نام اس کا بڑا دلچسپ ہے، نام ہے اس کا الف مقصورہ و ممدودہ و محموزہ۔ تو مطلب انہوں نے لغت کے حوالے سے، سوری 12 جلدوں پہ نہیں، ہاں نہیں 12 جلدوں پہ یہ کتاب ہے فن لغت میں۔ ابن غالب نے ایک کتاب لکھی کتاب الافعال۔ یہ ظاہر ہے کتاب الافعال سے مطلب اندازہ ہو جاتا ہے کہ فعل کی مختلف حالتوں کے بارے میں زیادہ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہ بھی مطلب لغت اور صرف و نحو کے حوالے سے۔ ایک کتاب لکھی گئی کتاب العالم فی لغت، یہ احمد بن آبان بن سعید کی کتاب ہے۔ اس کی خاص بات ہے اس کو مطلب لغت نہیں کہنا چاہیے، یہ بنیادی طور پہ اسے انسائکلوپیڈیا کہنا چاہیے بنیادی طور پہ، اس لیے کہ یہ بہت بڑی کتاب تھی، 100 جلدوں میں یہ کتاب لکھی گئی، اور کہتے یہ ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز، آسمان اور زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی
جو اس وقت انسانوں کے علم میں ہو، جس کتاب میں اس کا تذکرہ نہ ہو. تو یہ مطلب لغت سے زیادہ انسائکلوپیڈیا کی اس کی حیثیت تھی. اسی طرح سے ایک النواجد ایک کتاب جو ہے لغت کی، یہ بھی اسماعیل بن قاسم کی ہے. علم نحو پہ بے شمار کتابیں لکھی گئیں. ابن عبدالربات قرطبی جو ہیں، انہوں نے عربی ادب کی تاریخ پہ بڑی عمدہ کتاب لکھی. جیسے ہمارے ہاں اردو میں کچھ لوگ مشہور ہیں، رام بابو سکسینہ نے تاریخ ادب اردو لکھی، یا ڈاکٹر جمیل جالبی جو ہیں، انہوں نے 4 جلدوں میں بڑا حق ادا کیا ہے، بہت طویل تاریخ اردو ادب کی تاریخ. اس طرح سے عربی ادب کی تاریخ جو ہے وہ عقد الفرید کے نام سے لکھی گئی. ابن حزم جو ہیں، ان کی شہرت ویسے تو مفکر کی ہے، لیکن یہ کہ مطلب ان کا زبان و بیان پہ بھی بڑا کام رہا. ان کی کوئی 400 سے زائد کتابیں مختلف حوالوں سے، جن میں سے بہت سی لغت پہ بھی ہیں. تو یہ ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ لسانیات جو ہے زبان کے حوالے سے، یہ کام اس زمانے میں پورا ہوا. شاعری کے حوالے سے، شاعری جو ہے وہ اسپین میں کچھ اس طرح سے رچ بس گئی تھی. میں نے شاید پچھلی مرتبہ شاید تذکرہ کیا تھا کہ سمہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ایک چیز ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے، اس طرح سے کوئی ایک یا دو چیزیں، کچھ چیزیں ایسے ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں جو اس جگہ کی نارم سمجھی جاتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ معاشرے میں لوگوں کی عزت ہوتی ہے. کبھی علم کی عزت ہوتی ہے، کبھی شجاعت کی عزت ہوتی ہے، کبھی دولت کی عزت ہوتی ہے، کبھی شہرت کی عزت ہوتی ہے. لوگ مطلب اس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اور اس زمانے کی وہ نارم بن جاتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا نارم جو ہے وہ دولت ہے، اور ذریعہ دولت بھی اس میں اہمیت نہیں رکھتا. جس کے پاس دولت ہے، حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، nobody cares. دولت والی کی عزت ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں وہ زمانہ دیکھا ہے جب استادوں کی عزت ہوتی تھی. اب تو بیچارے استاد اگر کہیں کسی وقت کوئی ہلکی سے سرزنش کر دیں تو ساری دنیا میں اس کی واٹس اپ ویڈیوز گھوم جاتی ہیں. لیکن ہم نے تو استادوں سے مار بھی کھائی ہے، اور انہی استادوں کے ہم احسان مند بھی ہیں. کہ جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں پیچھے، تو ہمارے اسکول کے زمانے میں وہ اساتذہ جو بڑے ظالم مشہور تھے، ذرا سا غور کرتے ہیں تو سب سے زیادہ احسانات طلباء پہ انہی لوگوں کے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بات تو بس ابھی تذکرہ آ گئی تھی، لیکن بات یہ کہ اسپین کے پورے دور میں چونکہ اس کے حکمران زیادہ تر صاحبان علم رہے ہیں، لہذا علم، شعر و شاعری، ادب، فقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نارم بن گئی تھیں. اور چھوٹا سے چھوٹا مطلب یعنی صاحب حیثیت آدمی جو کہیں کا نواب ہو یا کہیں کا کسی اعتبار سے وڈیری کی حیثیت رکھتا ہو، اس کے یہاں بھی یہ ضروری تھا کہ اس کے پاس کچھ صاحبان علم اس کے آس پاس ہوں. اگر نہ ہو تو وہ قابل عزت نہیں سمجھا جاتا تھا. شاعری اس قدر مقبول تھی کہ اس میں کسی ایک صوبے کا تذکرہ کیا ہے کہ اس صوبے میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا، ایون مزدور جو تھا، وہ اگر فی البدی شعر نہ کہہ سکے تو اس علاقے کا نہیں مانا جاتا تھا. اور میں فی البدی شعر کا جب کہہ رہا ہوں تو مطلب یہ فی البدی شعر ایسا نہیں کسی اور کا شعر یاد آ جائے، موقع کا شعر خود کہا جائے. اور جب شعر کہا جا رہا ہے تو وہ نہیں جو ہمارے واٹس ایپ پہ آتے رہتے ہیں بے بہرے قسم کی چیزیں، باقاعدہ شعر کی تمام لوازمات کے ساتھ، جس میں وزن، بحر، ردیف، قافیہ، جو بھی اس کے مطلب یہ کہ معاملات ہیں، ان کی درستگی کے ساتھ. ورنہ میں مطلب یہ کہ سچی بات یہ کہ اب تو میں تھک کے میں نے مطلب یہ کہ بولنا بند کر دیا ہے. لیکن جو اشعار ہمارے یہاں مطلب یہ کہ خاص طور سے واٹس ایپ گروپس میں جو آتے ہیں، ان میں سے 90% ایسے ہیں جو یا تو شعر ہوتے ہی نہیں ہیں، اور یا پھر کسی صاحب نے شعر لکھا تو ضرور ہے اپنے شوق میں، لیکن انہوں نے اس کی کتابت میں ایسی غلطیاں کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ شعر نہیں رہا،
اور اپنے طور پہ انہوں نے بڑا تیر مار لیا کہ انہوں نے بڑا اچھا شعر لے کے سارے زمانے میں مشہور کر دیا. سچی بات یہ کہ اس سے مطلب کم سے کم میری نگاہ میں تو ایسے اشخاص کی وقت جو ہے گرتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب میں شعر کی بات کر رہا تھا تو شاعری جو ہے پورے اسپین میں انتہائی مقبول صنف تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بچے بچے کی زبان پہ تھی. خواتین شعراء کا بڑا نام آیا ہے اس میں. 4-5 نام اس میں مطلب تھے خواتین کے. اگر مجھے مل جائیں تو میں آپ کو نام بھی چاہے بہت زیادہ اہمیت اس کی نہ ہو لیکن اگر مل جائے تو میں آپ کو شاعری anyway میں اس کہہ رہا تھا کہ ہاں یہ خواتین کا تذکرہ اس میں ہے کہ شہزادہ احمد کی لڑکی عائشہ نظم کمال حاصل تھا. موحدین کی شہزادی ولیدہ شاعری اور بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی. اشبیلیہ کی 2 خواتین غزنیہ اور صفنیہ شاعری اور خطابت میں مثالات تھیں. مریم بنت یعقوب کی بات ہے. اس طرح سے مطلب قرطبہ کے رہنے والی لبانہ تو کئی خواتین کا بھی تذکرہ آیا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ کو یہ نام بہت زیادہ سننے کو نہیں ملتے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر یہ تمام شاعری جو ہے عربی زبان میں ہوئی تھی. عربی زبان کے لٹریچر ہمارے پاس ویسے ہی ہمارے لیے مطلب ایک بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ ہم عربی زبان سمجھتے ہی نہیں ہے. تو مطلب ایک تو اس میں دوسرا یہ کہ یہ مطلب یہ سارا کلام اور یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ پرستوتھانی زبان میں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں. یہ ساری کتابیں ضائع کر دی گئی ہیں اور ارادتاً ضائع. ایسا نہیں کہ جیسے چنگیز اس نے ہلاکوں نے ضائع کی تھی بغداد میں اسی طرح سے وہاں ضائع کی گئی ہیں. تو اس اعتبار سے مطلب یہ کہ چیزیں نہیں ملتی لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ مل جاتا ہے کہ کن لوگوں نے کیا کیا کام کیے تھے. اسی طرح سے شاعری میں جدتیں بھی ہوئی ہیں. نظم مطلب یہ کہ ایک عام نظم کا طریقہ تھا جو جس قسم کے قصیدے اور نظمیں لکھی جاتی تھیں عرب میں. عرب کے قصائد خاص طور سے بہت مشہور تھے. اس میں نظموں میں جدتیں بھی پیدا ہوئی. ایک نظم کہلائی موشح نظم. اب اس کو میں اس کی تفصیل مطلب میں اس میں جاؤں گا تو تھوڑا سا معاملہ رہ جائے گا لیکن موشح نظم یہ سمجھ لیجیے کہ ایک مصرع جو ہے وہ تقریباً مطلب یہ کہ عام اس کے 4-5-6 مصروں کے برابر کو ہوتا تھا اور مصرے کے جو ٹکڑے تھے وہ بھی اسی ردیف قافیے میں ہوتے تھے جس میں وہ شعر پورا کا پورا اس ردیف قافیے میں جاتا ہے. تو ہمارے ہاں اردو زبان میں کچھ 2 قافیے والی غزلیں تو آئی ہیں لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں. وہاں اس سے زیادہ کی موجود تھیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعر و شاعری کے حوالے سے ان کے یہاں بڑا کام ہوا. پھر تاریخ کے فن تاریخ پہ اور تاریخ رقم کرنے پہ ان کے یہاں جو بہت مشہور نام ہیں وہ ہیں ابن القوتیہ، ابن حیان، عبد الواحد مراکشی، ابو الولید الفرزی، ابن شکوان اور ابن خلدون. اس میں ابن خلدون جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ اس کا نام تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے لیکن یہ ساری کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے تاریخ پہ یا تاریخ کے فن پہ گفتگو کی. ابن خلدون کا جو ہے اس کا مقدمہ بڑا مشہور ہے. پہلی جلد اس کی مقدمے کے نام سے مشہور ہے اور وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ فن تاریخ پہ اسے گفتگو کی ہے. اور یعنی ویسے تو بات آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگی لیکن میں دہرا دیتا ہوں کہ اس فن تاریخ میں گفتگو کرتے ہوئے ابن خلدون نے 8 شعبے جو ہیں وہ متعین کیے تھے. کسی جگہ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ان شعبوں کو سمجھنا ضروری ہے جس میں سوشیالوجی وغیرہ بھی شامل تھے. اب وہ 8 شعبے جو ہیں اس وقت پی ایچ ڈی کے سبجیکٹس ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس وقت مطلب یہ کہ بات کہاں تک پہنچی تھی. اسی طرح سے جغرافیہ کے حوالے سے بڑا کام ہوا. جغرافیہ کے حوالے سے یہ تھا کہ ایک کتاب ہے ابو الفدا کی
وہی ہوا کیونکہ اوریجنل چیزیں تو غائب ہو گئیں، لیکن ابو الفضل کی ایک کتاب ہے جس میں 60 جغرافیہ دانوں کا تذکرہ ہے۔ اس زمانے میں نقشے جو ہیں وہ عام طور پہ ریشم کے کپڑے پہ بنائے جاتے تھے، اور وہ جو پہلے سنہرے تار ہوتے تھے ان سے باقاعدہ مطلب یہ کہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا تھا، پہاڑ، دریا، سمندر اس جیسے ابھار کے باقاعدہ وہ اسے دکھایا جاتا تھا۔ اور اس میں بہت سے نام ہیں، جس میں ابن بطوطہ کا نام بھی ہے، المزنی غرناطی کا نام بھی ہے۔ ایک صاحب ادریسی ہیں، شریف ادریسی، یہ انہوں نے تو اپنے گھر کے اندر باقاعدہ ایک طرح سے نظام شمسی جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، اور اس نظام شمسی سے وہ جو مطلب اس کو پیدل کرتے تھے ایکچوئل نظام شمسی سے، اور اس سے مطلب یہ کہ وقت وغیرہ کا تعین وغیرہ کیا جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا بڑا کام تھا۔ پھر آ جائیے آپ فلسفے پہ۔ کچھ نام آپ کے سنے ہوئے ہوں گے، کچھ نام شاید نئے بھی ہوں۔ ایک شخص تھا سلیمان بن جبریل، اس نے اس کی تھیوری جو تھی وہ یہ تھی کہ مادہ جو ہے، میٹر، وہ ارتقا پذیر ہے، ایوولوشن ہوتا ہے میٹر کا۔ اچھا، یہ جو ہے اصل میں جو ڈارون کا فلسفہ ہے اس کو بنیاد اسی نظریے نے فراہم کی ہے۔ ڈارون تو بعد کی بات ہے، مطلب اسپین کے زمانے کا نہیں ہے، لیکن یہ سلیمان بن جبریل کے جو بنیادی تھیوری ہے اسی نے مطلب وہ بنیاد فراہم کی ہے۔ جو مطلب بڑے معروف قسم کے اس زمانے کے فلسفی تھے، اس میں ابن باجہ، ابن طفیل، ابن بطروجی، ابن رشد کا نام تو سبھی نے سنا ہوا ہے، ابن میمون، اور ابن العربی۔ ابن العربی جو ہیں یہ بنیادی طور پہ فلسفی تھے، اور ان کے جو مطلب فلسفی ہونے کے حوالے سے ان کے جو خیالات تھے وہ اصل میں دہریت کے اتنے قریب تھے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا، اور لگایا بھی کچھ لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ تصوف کے بانی مطلب ہوئے، یہ محی الدین العربی جو ہیں، یہ بجائے اپنے فلسفے کے تصوف کے حوالے سے زیادہ معروف ہوئے، اپنے فلسفے وحدت الوجود کے حوالے سے۔ پھر ایک ابن سبین کا نام آتا ہے فلسفیوں میں۔ جی، پھر آئیے شعبہ سائنس پہ۔ شعبہ سائنس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ مطلب ایک تو علم حیات کی بات تھی، جس میں مطلب علم حیات سے مراد فلکیات کی جو وہ ہے، اور اس پر بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے۔ المجدی کا نام آتا ہے، قرطبی کا، الزرقالی جو ہیں یہ طلیطلی تھے، ابن افلاح اشبیلیہ کے تھے، ابن فرناس جو ہیں ان کے بارے میں میں نے شاید عرض کیا تھا، شاید میں کہیں غلطی کر جاؤں کوئی، کہ انہوں نے گھر کے اندر مطلب اپنا وہ بنائی تھی حیات آسمانی، اور صرف حیات آسمانی ایسی نہیں تھی، اس میں باقاعدہ مطلب آسمان اور زمین اور چاند ستارے تو سیارے وغیرہ تھے ہی، لیکن ستارے وغیرہ بھی تھے اس کے ساتھ، مطلب کچھ اب مجھے معلوم نہیں کہ کیسے کیا ہوگا کہ اس میں باقاعدہ بادل کی بجلی کی چمک اور کڑک وغیرہ جو ہے اس سب کا انتظام اس میں کیا گیا تھا۔ اور یہ کوئی ظاہر ہے اس زمانے میں ہمارے یہاں چونکہ ایسے آلات تو تھے نہیں، تو یہ بڑے مطلب کمال کی بات ہوگی کہ اس وقت انہوں نے یہ چیزیں مطلب یہ کس طرح سے بنا لی تھیں۔ اس میں ایک مسلم بن احمد صاحب ہیں سائنس کے حوالے سے، یہ ان کا جغرافیہ اور سائنس کے حوالے سے، حیات کے حوالے سے انہوں نے جو چیزیں ایجاد کی تھیں اس میں مطلب ڈائریکشنز اور جگہوں کی کیلکولیشن، یعنی اس حد تک تھا کہ ان صاحب کو صاحب القبلہ کہا جاتا تھا۔ ابن سمینہ تھا، اور ابن خلدون کا نام یہاں بھی آیا گا بالکل۔ تو اور اسی سائنسی کے حوالے سے دوسرا کام جو ہوا وہ ہوا، یہ کہاں گیا ہے، یہ کچھ میں کہیں گڑبڑ کر گیا ہوں۔
چلیے میں کچھ تھوڑی سی اور چیزیں تھیں جو میں نے لکھی ہیں. اچھا ہاں یہ دیکھ لیجیے، ٹھیک آگے بات. ہاں میں کچھ تھوڑا سا صفحے آگے پیچھے کر گیا. خیر، کیمسٹری پہ بڑا کام ہوا. کیمسٹری میں بھی ایک بنیادی طور پہ ایک اصول سامنے رہا، اور اصول یہ رہا بنیاد میں کہ اصل میں تمام معدنیات جو ہیں، زمین سے نکلنے والی منرلز جو ہیں، ان میں ایک ہی جوہر ہے، اور اس جوہر کی جو کوانٹٹی ہے وہ مختلف معدنیات جو ہمیں نظر آتی ہیں اس میں اس کوانٹٹی کا ریشیو جو ہے وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے مطلب ہمیں معدنیات کی مختلف صورتیں نظر ملتی ہیں دیکھنے میں. تو اگر کسی طرح سے مصنوعی طریقے سے اگر ایسا کوئی طریقہ معلوم کر دیا جائے کہ اس جو جوہر ہے، اس کا جو ایٹم ہے، اس کی مقدار کو کم و بیش کر دیا جائے، تو کیمیکل ریئیکشن کے حوالے سے اس چیز کی حیت بدل سکتی ہے. اور اس میں سب سے بڑا فلسفہ جو سامنے آیا معاملہ وہ یہ ہے کہ اس طرح سے تانبے کو سونا بنایا جا سکتا ہے. یہ کیمیا گری جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہوئی، تو اس پر مطلب یہ کہ اس کی ابتدا اصل میں وہیں سے ہوئی ہے. اچھا، اور اس سے بڑا کام ہوا، یعنی بڑے بڑے لوگوں نے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے بڑے کام کیے، لیکن یہ ہوا کہ اس میں تو کامیابی نہیں ہو سکی، اس میں تو. لیکن ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے ضمنی چیزیں بہت سی ایسی آئیں جو اس زمانے میں بہت استعمال ہوئی اور بعد میں بھی سائنس میں بہت استعمال ہوئی. مثال کے طور پہ کرسٹلائزیشن جو ہے، اس کا میتھڈ جو اسی وقت اسی جگہ پہ مطلب اسی سلسلے میں ہوا. سبلینیشن جو ہے، تقطیر جسے کہتے ہیں، یا فلٹریشن ہے، یا سولوشن جو ہے، یا اسی زمانے میں جو چیزیں مطلب کیمسٹری کے حوالے سے ہمیں آج عام سے لگتی ہیں، نائٹرک ایسڈ یا سلفورک ایسڈ، یہ سب اس زمانے کے میں اسی پروسیس میں، یہ کیمیاگری کے پروسیس میں یہ ساری چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، دریافت ہوئی ہیں. تو یعنی یہ فن بھی سونا بنانے کے حوالے سے تو ایک طرح سے ناکام رہا، لیکن اس سے سائڈ میں بہت سی چیزیں سائنسی حوالے سے دیتی ہیں. اور اسی طرح سے جی، میں اس کہتے کہ اسی حوالے سے یہ ترکیب کی چیزوں کو ایک دوسرے سے دوسرے میں ڈھالا جا سکتا ہے. اسی میں معدنیات کو گلانے کا طریقہ نکالا گیا. اور عباس بن فرناس ایک شخص تھا، سائنسدان تھا بہت بڑا. اس کے دو کارنامے بہت مشہور ہیں. ایک تو اس نے پتھر سے شیشہ بنایا، اور مطلب یہ کہ پتھر سے شیشہ بنایا اور کلر لیس. عام طور پہ شیشے جو بنتے تھے وہ مطلب اس کا جو بھی مٹیریل، شیشے کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ عام طور پہ کسی بیس کلر کے ساتھ ہوتے تھے. یہ کلر لیس شیشہ بنایا. اور ایک اور بڑی بات جو بہت ہی معروف بات تھی، جس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، ہوتے رہنا چاہیے، یہ عباس ابن فرناس جو تھا، یہ پہلا آدمی ہے جس نے باقاعدہ ہوا میں اڑنے کی کوشش کی ہے. اس نے اپنے جسم پہ مطلب باقاعدہ پر باندھے ہیں، اور پر باندھ کے اس نے باقاعدہ کسی پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگائی ہے اور ہوا میں پرندوں کی طرح سے اڑتا رہا ہے. دو کوششیں اس نے کی. پہلی کوشش میں مطلب اسے کامیابی پہلی میں بھی ہوئی، اور لیکن بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوئی. دوسری میں اس کا پرندوں کی طرح سے اڑنے کا وقفہ کافی زیادہ رہا، لیکن اس میں ہوا یہ کہ لینڈ کرتے ہوئے اس کی کمر میں بڑی شدید چوٹ لگی، اور وہ کمر میں تکلیف بہت زیادہ شدید ہو گئی. اور یہ بعد میں معلوم ہوا کہ جب پرندے جو ہیں جب لینڈ کرتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، تو وہ اس وقت اس کو لینڈ کرنے کے لیے اپنے ٹیل کو یوز کرتے ہیں. اس نے پر تو باندھے تھے لیکن ٹیل نہیں بنائی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کا جب جو پورا زور جو ہے کمر پہ پڑا، کمر میں تو بہت تکلیف ہوگی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مطلب ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا، کس نے ایجاد نہیں کیا. اس کو ہوائی جہاز تو خیر بات کی بات ہے، لیکن اس فن میں جو ابتدائی کام ہے وہ ابن فرناس کا تھا. اچھا، اسی طرح سے علم نباتات پہ بڑا کام ہوا.
ایک تو نباتات کے مختلف حصے جو ہیں ان کی کلاسیفیکیشن، یعنی درخت کی چھال، اس کی جڑ، اس کے پتے اور درخت جو حصے ہو سکتے ہیں ان سب کے بارے میں ریسرچ ورک ہوا، ان سب کی کلاسیفیکیشن کی گئی، ان کے جو خواص ہوتے ہیں جو وہ باقاعدہ لکھے گئے، نباتات کی فہرستیں بنائی گئیں، تصویروں کے ذریعے نباتات کی وضاحتیں کی گئیں، اور نباتات کی تصویروں کے ذریعے جب میں کہہ رہا ہوں آج تو بڑا عجیب سی بات لگتی، بڑی عام سی بات لگتی ہے، آپ گوگل پہ چلے جائیں کسی چیز کی اور اس کی تصویر بھی مل جائے گی، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب کیمرہ نہیں تھا، تصویریں ہاتھ سے بنانا پڑتی تھیں، تو یہ اس پر بڑا کام ہوا۔ درختوں کے بارے میں تحقیقات ہوئیں اور درختوں کی اقسام کیٹیگرائز کی گئیں، وہ درخت جو باقاعدہ پیوند لگانے سے بڑھتے ہیں، وہ درخت جو بیج سے اگتے ہیں، وہ درخت جو خودرو ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عرب میں، افریقہ میں، اور یعنی جتنے درخت اکٹھا کیے گئے معلوم ہوئے وہ کئی ہزار تھے، اس میں ان کے سب کے نام رکھے گئے، اور نام بھی عربی میں بھی رکھے گئے، افریقی میں بھی رکھے گئے، اور لیٹن میں بھی رکھے گئے۔ عربی میں تو اس لیے کہ ایک تو زبانی عربی تھی، سرکاری زبان عربی تھی، افریقی اس لیے کہ وہاں پہ مطلب یہ جو بربر قبیلہ تھا، یا اس کے بعد یوسف بن تاشفین وغیرہ مرابطون اور موحدین آئے، یہ چونکہ افریقہ سے آئے تھے تو ان کی زبان کا لحاظ رکھا گیا۔ لیٹن اس حوالے سے کہ ظاہر ہے مطلب کہ لیٹن لینگویج جو ہے وہ یورپ کا علاقہ تھا، اس میں سب سے زیادہ پاپولر لینگویج لیٹن تھی، تو تینوں یعنی ان درختوں کے نام جو ہیں اسے رکھے گئے۔ 585 درختوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ ان کو بونے کا طریقہ، ان کی نرائی کا طریقہ، ان کے لیے کیسی مٹی چاہیے، کون سی کھاد چاہیے، ان کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح سے تقریباً 600 جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی گئیں، اور اس سلسلے میں مطلب یہ کہ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ ایک صاحب البیتار ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، ابن رشد کا بھی تذکرہ آتا ہے، انہوں نے مطلب ایک سینکڑوں نسخے لکھے ان کتابوں میں۔ اسی طرح سے ابن رشد، ابن میمون، ابن باجہ، ابن رفیل، یہ سب کے سب بہت بہت بڑے بڑے طبیب بھی تھے، تو طبابت میں ان کا بڑا کام ہے۔ ابن الخطیب بڑا مشہور ہوا اس لیے کہ اس نے عورتوں کے امراض جو ہیں ان پر بڑی تحقیق کی، اور اس کے ساتھ انفیکشس ڈیزیز جو چھوت چھات کے مرض جو ہیں اس پر اس کا ریسرچ، اس کا بڑا کام ہے۔ الزہراوی جو ہے، الزہراوی کا کام سرجری میں بہت ہے، سرجری میں اس کی کتاب جو ہے وہ مطلب یہ کہ بڑی بہت بڑی کتابوں میں شمار کی گئی ہے، اور وہ جو اس وقت سرجری ڈپارٹمنٹ ہمارے یہاں اس وقت کی سرجری کی صورت ہے، اصل میں اس کی بنیاد جو ہے وہ زہراوی کی اس کی کتاب جو ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ زخموں کی قسمیں اور کیا کہتے ہیں بغیر آپریشن کے پتلی نکالنے کا آلات جراحی جو استعمال ہوئے جو بنائے، اس نے ان کی تصاویر۔ اس کے بعد ابن زہر ہیں، ان کا بڑا کام ہے، اور اس طرح سے مطلب ایک اور ابن الہیثم کا تذکرہ آتا ہے۔ ابن الہیثم خاص طور سے آپٹکس کا، آپٹیکل اس کے حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے اب تک جو مطلب وہ علم ہے بنیادی، وہی اس وقت بھی جو آنکھوں کے اندر جو ایک وہ کیا کہتے ہیں اسے قرنطینہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے سمجھنے کے ادویات کے حوالے سے ایک تو کام ہوا سرکاری سرپرستی میں یہ۔ دوسرا گورنمنٹ نے اس کا کام یہ کیا حکومتوں نے کہ میڈیکل کو بالکل اوپن نہیں کر دیا، وہ بالکل کیفیت وہی تھی جو آج ہے کہ آپ کو اگر میڈیکل پریکٹس کرنی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو طبابت کا امتحان دینا پڑے گا، سخت امتحان ہوتا تھا، یعنی پہلی بات تو یہ کہ انہیں سخت امتحان ہوتا تھا، اس کے بعد اجازت ملتی تھی۔ پھر اس کے بعد دواؤں کی قیمتیں جو ہیں اس کا تعین حکومت کرتی تھی، اور کہیں اگر تھوڑے سے اس میں ڈیویشن نظر آئے کہیں تو اسے سخت سزائیں ملتی تھیں۔ تو اس اعتبار سے مطلب یہ کہ یہ سمجھنے کہ طب کے حوالے سے بڑا کام ہوا۔ فنون میں فن تعمیر کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے ہیں، کچھ مشہور عمارتیں جو تھیں ان میں سے زیادہ تر تو اب نہیں ہیں، لیکن قرطبہ یونیورسٹی تو ہے، قصر کبیر مجھے پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، یہ بھی قرطبہ کے قریب ایک وادی ہے الکبیر، وہاں پہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک پل بھی بنایا گیا تھا، دونوں
بڑی مطلب یہ کہ بڑی چیزیں. قصر الزہرا کا تذکرہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ الحمرہ کا ہم بات کر رہے تھے کہ قصر الزہرا جو ہے اس کے مقابلے میں کہیں اعلیٰ کوالٹی کی چیز کی عمارت تھی، لیکن ظاہر وہ اس کے آثار اب بہت کم رہ گئے ہیں. اور اسی طرح سے اشبیلیہ کا قصر تھا، تیتلیہ کا الگ قصر، تلیتلا کا الگ قصر تھا. ایک مینار اب بھی ہے اشبیلیہ میں، اور کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ کسی مسجد کا مینار تھا. معاف کیجیے گا. تو مسجد تو اب نہیں رہی لیکن مینار باقی ہے. اور اسی طرح سے خطاطی کا پہ بڑا کام ہوا. خطاطی جو لوگ وہاں گئے ہیں اور وہاں کی عمارتیں وغیرہ دیکھی ہیں، وہ عمارتوں میں تو خیر ہوا ہی ہے جو کام خطاطی کا وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ مطلب صرف وہ عمارتوں کی حد تک محدود نہیں رہا. مختلف چیزوں پہ، تلواروں پہ، چاقو پہ، حوض کے قریب، لکڑی پہ، کنووں پہ، ہر جگہ آپ کو مطلب یہ کہ خطاطی کے نمونے نظر آتے ہیں. آج بھی نظر آتے ہیں. جو تالے جو ہیں ان پر، ان کی کنجیوں پہ اس حوالے سے مطلب تو خاصا اس حوالے سے ان کا کام رہا. صنعت و تجارت کے حوالے سے میں ذرا سے جلدی ختم کرنا چاہوں، کافی لمبا معاملہ ہو گیا، کہ بس یہ سمجھیے کہ معدنیات جو ہیں اس میں مطلب سونا تنی چاندی، خوبصورت پتھر، مقناطیس، مونگا سیپ، ابرق وغیرہ یہ چیزیں وہاں سے نکالی گئیں اور ان کا خاصا کام ہوا. برتن بنانے پہ بڑا کام ہوا. چینی کے برتن بہت ان کی ایک بڑی خاص بات کہی. اور جو چیز بالکل نئی ان کے یہاں آئی جو اس سے پہلے کہیں نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ گولڈ پلیٹنگ اور سلور پلیٹنگ، وہ جو آج ہمیں گولڈ پلیٹڈ ڈنر سیٹس ملتے ہیں، وہ اصل میں بنیادی طور پہ اس کی ابتدا اسی زمانے میں ہوئی تھی. کاغذ کی صنعت، لوہے کی صنعت، تانبے کی صنعت، چمڑے کی صنعت، ریشم کے کارخانے بے انتہا مشہور تھے. اور اس کی صنعت اتنی معروف تھی، اس کا اندازہ سے اس بات سے لگا لیجئے کہ صرف اشبیلیہ میں 1,60,000 جلاہے تھے. اب جلاہے مطلب اسے انفیریٹی کمپلیکس مت جائیں. وہ لوگ جو کپڑے بننے کا کام کرتے، ریشم کے بننے کا کام کرتے تھے، وہ ظاہر ان کو جلاہے ہی کہا جائے گا پروفیشن کے اعتبار سے. لیکن یہ کہ صرف ان کی تعداد 1,60,000 تھی، اور یہ صرف ایک شہر کی بات ہو رہی ہے، اشبیلیہ کے ایک کارخانے کی. اسی طرح سے تجارت جو ہے، تجارت بھی ظاہر یہاں جب اتنی صنعتیں تھیں، اتنی چیزیں بنتی تھیں، اتنی چیزیں ہوتی تھیں، تو یہ پوری دنیا میں یہ مطلب جاتی تھیں. اور ظاہر پوری دنیا سے چیزیں آتی بھی تھیں، تو امپورٹ ایکسپورٹ خشکی کے ذریعے بھی اور سمندر کے ذریعے بھی مطلب بہت اس کو فروغ ملا ہے. آخری چیز جو میں اس میں گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ سب سے اہم ہے شاید، وہ ہے شعبہ تعلیم و تدریس. پہلی بات تو یہ کہ ہر مسجد کے ساتھ یہ لازم تھا کہ ایک مدرسہ بھی ہو، اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ وہاں تعلیم حاصل کرے. اور تعلیم جو تھی وہ بالکل مفت تھی. اس کے سارے اخراجات جو ہے گورنمنٹ برداشت، بلکہ گورنمنٹ برداشت کرتی تھی، اتنا زیادہ صحیح جملہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے کیا یہ تھا کہ مساجد کے لیے اور جامعات کے لیے اوقاف قائم کر دیے تھے، جاگیریں وقف کر دی تھیں. انہوں نے پھر اس کے بعد کچھ صاحبان دولت جو تھے، کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وصیت میں چھوڑ کے کہ میرے بعد جو ہے فلاں جگہ کی آمدنی جو ہے وہ اس ادارے کو دی جائے گی. تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک طرح سے سیلف سفیشینٹ ہو گئے، اس سے کہ بہت سی جائیدادیں ایسی تھیں جن کی آمدنی ان کے بعد آنے. یہ اوقاف کا سلسلہ ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں بھی چلتا رہا ہے کافی عرصے تک، اب بھی ہے، لیکن اب پتہ نہیں وہ مطلب یہ کہ اب کس طرح سے کی مینج ہو رہا ہے. تو میں نے اس کہا کہ ہر مسجد کے ساتھ تو مدرسہ تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اس کے علاوہ بھی الگ سے یونیورسٹیز اور بڑے بڑے مدارس بنائے گئے. اور اسے تعلیم جو تھی وہ صرف محدود نہیں تھی کہ کسی ایک خاص چیز کی تعلیم دے دی جائے، بلکہ اس میں خاص طور سے جب بات ایک جامعات میں آ جائیں تب تو پھر وہ ایک طرح سے اوپن ہو جاتا تھا، بالکل کیا کہتے ہیں
سائنس اور جغرافیہ اور تاریخ اور جتنے بھی شعبے علم کے تھے ان سب کے بارے میں بالکل اوپن تھا، لیکن جو مدارس تھے وہاں بھی بنیادی طور پہ ان ساری چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خاص طور سے یہ آج کل کے حوالے سے ہمارے لیے بہت اہم ہو گیا ہے کہ جو مطلب وہ قانون دان تھے ان کے لیے ایک بات تو یہ تھی کہ ان کے لیے مذہبی یعنی قانون کی پریکٹس کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کے پاس مذہبی سند ہونا ضروری ہے، ریلیجیس سرٹیفکیشن۔ اس لیے کہ دیکھیے اس وقت جو قانون تھا بنیادی طور پر شرعی قانون تھا، تو کسی ایسے شخص کو جو لا پریکٹس کرنا چاہتا ہو اگر وہ شرعی قانون سے واقف نہیں ہے یا اس کے پاس سند نہیں ہے اس کی، تو مطلب یہ کہ ظاہر ہے اس کے لیے بات ممکن نہیں تھی۔ اسی طرح سے جو یونیورسٹیز تھیں اس میں تعلیم جو ہے وہ مفت تھی، صرف تعلیم مفت نہیں تھی بلکہ جو باہر سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کے لیے رہائش کا انتظام جو تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی کتابوں کا انتظام، یہ سب کا سب فری تھا، اور اس سے کوئی تخصیص نہیں تھی کہ طالب علم جو ہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ ہندو تو شاید اس وقت نہ رہے ہوں یا ممکن ہوں بھی، لیکن یہ کہ خاص طور سے یہودی اور عیسائی کا تذکرہ آیا ہے کہ مذہب کی کوئی تخصیص نہیں تھی، اور بڑے بڑے جو عیسائی جو ابتدائی علماء ہیں ان کی اسکالرز، ان کو میں سے اکثر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو تعلیم تھی وہ قطبہ یونیورسٹی کی تھی۔ اسی طرح سے ظاہر ہے جب اتنا کچھ مطلب ہوگا تو پھر کتابیں جو ہیں وہ بھی چاہیے اور کتابیں لکھنے والے بھی چاہیے، تو خاص طور سے مطلب یہ کہ بڑی بڑی لائبریریز میں بڑی بڑی لائبریریز تھیں، وہاں کتابیں لکھنے والے، کتابیں نقل کرنے والے، کاپیز بنانے والے، اور اس طرح سے مطلب یہ کہ ان کو بہت کافی میں نے ایک سرسری سا جائزہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ اس میں بھی میرے حساب سے وقت زیادہ لگ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں جو مطلب یہ کہ بہت زیادہ ایک طرح سے ابزارب نہ کر پائے ہوں آپ۔ سچی بات یہ کہ میں بھی جب اسے پڑھ رہا تو یہ اتنا زیادہ کچھ یہاں ہے کہ سب کو ابزارب کرنا خاصا مشکل ہے۔ اچھا، اب اس سٹیج پہ میں اب تھوڑا سا یعنی یہاں پہ ہم اسپین کے معاملے کو بالکل چیپٹر کلوز کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔